صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاءت زینب امرأة ابن مسعود فقالت یا رسول اللہ إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، میرے پاس ایک زیور تھا، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود یعنی جو ان کے شوہر ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ اور ان کی اولاد اس بات میں زیادہ حقدار ہیں کہ جن پر میں صدقہ کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، تمہارا شوہر اور اولاد ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہے جن پر تم یہ صدقہ کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ صدقات سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ شوہر اگر نادار ہو، ضرورت مند ہو تو بیوی اس کو صدقہ دے سکتی ہے، اور دیگر روایات کو سامنے رکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دوہرے اجر کا سبب ہوگا، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا قرابت داری کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کا۔ اصلاً مرد نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو اور اولاد کو صدقہ نہیں دے سکتا، یعنی خاص طور پہ جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ اپنے زیر کفالت لوگوں کو انسان نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ بیوی اس کے ذمے نان نفقہ نہیں اور اس کے ذمے اپنی اولاد کی پرورش نہیں ہے، اس لیے جمہور فقہا کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اگر وہ مستحق ہے اور اس خاتون کے پاس زیورات وغیرہ ہیں جن کی وہ زکوٰۃ نکالتی ہے تو اپنے نادار مسکین یا فقیر شوہر کو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، اسی طرح صدقات دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی زوجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کرنے کے حکم پر عمل کرتے دیکھا تو اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھی۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ ضرورت مند آدمی اپنی ضرورت کسی کے سامنے بوقت ضرورت رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ثقہ عالم، کتاب و سنت کا بہت گہرا علم ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو اس کے باوجود سیدہ زینب نے ان کی اس بات کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ثقہ اور بڑے عالم کی بات کی اس سے زیادہ بڑے عالم سے تصدیق کی جا سکتی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ زینب نے کروائی، تو اس طرح کسی زیادہ بڑے عالم سے اس بات کی تصدیق کروانا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو باقی رکھا اور ان کی تصدیق کی کہ آپ کے شوہر ٹھیک کہتے۔ تو اس طرح اگر کسی بڑے عالم سے حوالہ دے کر کہ فلاں عالم یہ بات کہتے ہیں تصدیق پوچھی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بات اگر ٹھیک ہے تو وہ اس کی تصدیق اعلانیہ کرے،
اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی جو قباحت ہے اس کو واضح طور پر بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔